والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی خدا کے دامنے توحید میں آباد ہونے کی حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب احترام والاحتشام تمام سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی اللہ جل جلالہ وامن والہ سے دعا اللہ فرمایا میرے محبوب اپنے دیوانوں کو یہ بتاؤ فرما دو ان کنتم اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے اپنی محبت کو ایک شرط پہ رکھا، کہا کہ اللہ کی محبت کے لیے ایک شرط ضروری ہے۔ وہ کیا شرط ہے جو اللہ کی محبت کے لیے ضروری ہے؟ فرمایا کہ وہ یہ ہے فاتبعونی، تم میرے محبوب کی اتباع میں آ جاؤ، میرے محبوب کی فرما برداری میں آ جاؤ، میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ، تمہارے سینوں میں میرے نبی کی محبت آ جائے۔ فرمایا جب تمہارے سینوں میں میرے نبی کی محبت ہوگی اور تمہارا چلنا تمہارا اٹھنا میرے نبی کی اتباع میں ہوگا، میرے نبی کی فرما برداری میں ہوگا، فرمایا یاد رکھنا یحببکم اللہ، جب تم میرے نبی کے غلام ہو گئے رب تم سے محبت کرے گا۔ کیا رب تم سے محبت کرے گا اور پھر تجھے انعام بھی عطا کرے گا کہ میرے نبی کی غلامی میں آئے ہو، میرے نبی کی اتباع میں آ گئے ہو، میرے نبی کی فرما برداری میں آ گئے ہو۔ فرمایا کہ پھر اللہ انعام کرے گا اور انعام یہ ہے یغفر لکم ذنوبکم، رب گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا۔ واللہ غفور الرحیم، وہ بڑی رحم اور بڑے مہربان اور بخشش والا ہے۔ فرمایا یہ اتباع رسول ہے، جو اتباع رسول میں آ گیا میرے محمد کی غلامی میں آ گیا، فرمایا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول پاک کی محبت، اب کوئی شخص رسول پاک کی محبت کو چھوڑ کر کہے میں رب سے محبت کرتا ہوں تو یہ ناممکن ہے۔ اگر وہ محبت رسول کا ہے انکاری تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ محبت رسول، اللہ کی محبت کے لیے محبت رسول ضروری ہے، اللہ کی محبت کے لیے اتباع رسول ضروری ہے، اللہ کی محبت کے لیے غلامی رسول ضروری ہے، اور جس کی محبت رسول پاک سے ہو گئی وہ سمجھے
کہ میری محبت رب سے ہو گئی، لیکن اگر وہ رسول پاک کی فرما برداری میں نقش قدم میں نہیں آیا، وہ کہے میں فنا فی اللہ ہو گیا، تو یہ ہو سکتا نہیں۔ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، پھر اس کے بعد ہے فنا فی اللہ۔ پہلے اپنے شیخ کی محبت میں فنا ہو، پہلے اپنے پیر و مرشد کی محبت میں فنا ہو، پہلے اپنے پیر کی محبت میں آؤ، پھر پیر تمہیں فنا فی الرسول کی منزل پہ لے جائے گا، پھر تم فنا فی الرسول کی منزل سے اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانی اور تمہاری وہ بڑی مشکل منزل ہے۔ اس لیے بتا یہ رہا تھا کہ محبت رسول یہ ضروری ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محبت رسول کے بغیر نماز پڑھے تو نماز کوئی نہیں، محبت رسول کے بغیر آپ قرآن پڑھیں اس کا ثواب کوئی نہیں، محبت رسول کے بغیر آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں اس کا اجر کوئی نہیں۔ نماز پڑھے محبت رسول میں، قرآن پڑھے محبت رسول میں، نیکی کا کام کریں اتباع اور محبت رسول میں، پھر تم محبت رسول میں جب قرآن پڑھو گے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے اور نماز کا پڑھنا بھی ثواب ہے، نیکی کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ سب چیزیں محبت رسول میں آئے، محبت رسول نہیں سینے میں تو پھر کچھ بھی نہیں سینے میں۔ محبت ہم بغیر سیاسی گفتگو سے ہٹ کر ذرا گفتگو کر لیں۔ اب دیکھیں جو یہ چند دن پہلے ہوا، یہ کیا ظلم ہے، کس قدر ظلم ہے، اور یہ ظلم انڈیا میں نہیں ہوا، یہ ظلم کسی اور ملک میں، یہ ظلم پاکستان میں ہوا، یہ ظلم پاکستان میں ہوا۔ لوگ نکلے عید میلاد النبی کے جلوس میں، تحریک لبیک والے، ہم سیاست سے ہٹ کر ذرا گفتگو کریں۔ میرے دوستو ان پر گولیاں چلائی گئی، ان کے کارکنوں کو شہید کیا گیا، ان پر شیلنگ ہوئی، ان پر لاٹھیاں چارج ہوئی۔ بتاؤ میرے دوستو، آپ میڈیا دیکھتے ہیں، یہ تو جلوس بھی پرامن تھا، کسی حکومت کے خلاف نہیں تھا، یہ تو محمد کی عظمت کے لیے تھا، سرکار کی آمد کے لیے تھا، یہ جشن عید میلاد النبی کا جلوس تھا۔ اس جلوس پہ گولیاں چلائی گئی، کارکنان کو شہید کیا گیا، لاٹھی چارج ہوئی، لوگ زخمی ہوئے، گرفتاریاں ہوئی، ہتھکڑیاں لگی۔ بتاؤ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ بے کی پہ حکومت انہوں نے کیا ظلم کیا۔ اس ملک میں رہنے والے بندے اسلام کو بلا وجہ کتے مارنے کی اجازت، اسلام کو بلا وجہ بلی مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تو انسانوں کا خون جانوروں کی طرح بہایا جا رہا۔ آپ دوستو دیکھیں کہ یہ جلوس تھا، جلوس میلاد تھا، جلوس میلاد تھا۔ یاد رکھنا میرے دوستو، یہ میلاد کا جلوس وہ جلوس ہے، میلاد کا جشن وہ جشن ہے۔ ہماری جان تو جا سکتی ہے پر میلاد مصطفیٰ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن محمد عربی کے نام پہ نکالے۔ یہ کسی سیاسی جماعت پہ اٹیک نہیں، بلکہ یہ اہل سنت
سنت و جماعت پہ اٹیک کیا گیا، اہل سنت و جماعت کے معمولات پر اٹیک کیا گیا، عید میلاد النبی کے جلسے پر جلوس پر اٹیک کیا گیا۔ اس کی ہم زور مذمت کرتے ہیں کہ کیا وہ مسلمان ہیں جو عید میلاد النبی کے جلوس پہ مسلمانوں پہ لاٹھیاں چارج کر رہے ہیں، گولیاں برسا رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ وہ مسلمان ہے یا دہشت گرد ہے؟ کیا کوئی مسلمان یہ کام کر سکتا ہے کہ نبی کی عظمت کا جلوس ہو اور وہ بھی عید میلاد النبی کا جلوس ہو، پھر اس جلوس پر سیاسی انتقام لینے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنوں کو شہید کرنا؟ بتاؤ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ پھر دیکھیں آپ کہیں گے یہ جی وہ صوبہ جو خواہ مخواہ صوبہ بن گیا، کیا نام ہے؟ خیبر پختونخوا، میں اسے خواہ مخواہ صوبہ کہتا ہوں جی۔ اب کہیں گے جی وہ تو وہاں کے حکمرانوں نے کیا جی، صوبے کی حکومت، صوبے کی پولیس، صوبے کے سب ادارے، وہ صوبہ کی جو حکومت اس کے ماتحت ہوتے ہیں جی۔ سمجھ میں آ رہی ہے یا نیند آ رہی ہے؟ لگتا تو ایسے نیند آ رہی ہے، کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ نیند کو ذرا دور کیا کرو، یہاں آ کر سونا نہیں، کوئی گفتگو سننی ہے جی۔ اس لیے میرے دوستو کہتے ہیں جی وہ تو اس حکومت نے کیا، حکومت اس نے کیا، ہم بھی یہ مان رہے ہیں کہ اس حکومت نے یہ ظلم مسلمانوں پہ کیا، تو حکومت پنجاب کیوں خاموش ہے؟ چلو بیان دے دیتی کہ یہ ظلم ہوا۔ آپ نے کسی میڈیا پہ سنا کسی سیاسی وزیر، کسی سیاسی حکمران، کسی سیاسی بندے نے صرف اتنا بیان دیا ہو کہ یہ جو لبیک کے بندے شہید ہوئے یہ ظلم ہے؟ کہیں آپ نے میڈیا پہ سنا ہو؟ اگر کیا انہوں نے ہے یہ حکومتیں، پھر جو مسلمان تحریک لبیک میں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جو زخمی ہوئے، کسی حکمران نے کہا ہے کہ میری طرف سے مدد؟ بیان داغنے کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے، کہیں کوئی اور بندہ ایسا ہو جائے تو وہاں جناب سب پہنچے ہوتے ہیں۔ کیا یہ جو لبیک یا رسول اللہ کی، بغیر سیاسی گفتگو کریں ہٹ کے، کیا لبیک یا رسول اللہ میں جو رکن ہے کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا وہ کلمہ گو نہیں؟ وہ جلوس کس لیے لے کر نکلے تھے؟ محمد عربی کی عظمت کے لیے، سرکار کی محبت کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، صحابہ کے تحفظ کے لیے، اہل بیت کے تحفظ کے لیے، اور جو جلوس محمد عربی کی جو تحفظ کے لیے نکلے اس پر گولیاں چلانا یہ دہشت گردی ہے یا نہیں جی؟ خیبر پختونخوا والی حکومت یہ دہشت گردی ہے یا نہیں؟ کیا سیاسی الگ چیز ہے؟ کیا کسی سیاسی بندے پر گولی چلانا، اسے قتل کرنا یہ جائز ہے؟ یہ اچھا ہے؟ سب سیاسی بندے ہیں، نون لیگ والے ہوں، پی ٹی آئی والے ہوں، پیپل پارٹی والے ہوں، سیاسی الگ چیز ہے، اختلاف الگ چیز ہے، لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی پہ گولی چلائے، کیونکہ وہ بھی ہمارے ملک کے بندے، ہم بھی پاکستان کے، کسی پہ اجازت نہیں ہے۔ دوستو پھر تحریک لبیک والے نکلے اپنے نبی کی عظمت کے لیے، جلوس میلاد النبی ہو، پھر اس پر گولی چلانا، بتاؤ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟
ہم یہ ظلم مانتے ہیں اور حکومت جس نے گولی چلوانے کا آرڈر دیا اسے دہشت گرد کہتے ہیں، اور جنہوں نے لبیک پر گولیاں چلائی انہیں ہم دہشت گرد کہتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو شہید کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، مسلمان کو شہید وہی کرتا ہے جو خود دہشت گرد ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ کسی کو اجازت، مذہب اجازت، اسلام اجازت، ملک پاکستان کا قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی پر گولی مارو، کسی کو شہید کرو، کسی کو ناحق ظلماً قتل کرو۔ یہ اسلام بھی اجازت نہیں دیتا، دین بھی اجازت نہیں دیتا، اور پاکستان کا قانون بھی اجازت نہیں دیتا۔ کیا لبیک والے یہ پاکستان کے قانون سے باہر ہیں؟ لگتا تو ایسے ہی ہے۔ کیا یہ پاکستانی باشندے نہیں؟ کیا یہ انسان نہیں؟ کیا یہ انسان نہیں؟ پھر کیوں ان پر گولی چلا کے ان کے کارکنان کو شہید کیا جائے اور پھر پاکستان کے سارے حکمران چپ؟ اور پھر بڑی بات، میڈیا جو خود یتیم ہے، یہودیوں کے پیسے پہ چلنے والا میڈیا، یہ بھی خاموش، حکمران بھی خاموش، خبر ہی کوئی نہیں کہ کوئی انسان مر رہے ہیں یا جانور قتل ہو رہے ہیں۔ یہ یاد رکھنا میرے دوستو، آپ بھی مذہبی جماعتوں کو ترجیح بالکل نہیں دیتے، سنتے آپ ہیں، ان پر کوئی لفظ بول نہیں سکتے مذہب کی وجہ سے، لیکن اندر سے آپ بھی مذہبی جماعت کا ساتھ نہیں دیتے، بالکل نہیں دیتے۔ سینہ تان کے کہہ رہا ہوں، مذہبی جماعت کا ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ظلم ہوا، کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ سے ہمیں محبت ہے، کہتے ہیں، لیکن اندر سے ہم مذہبی جماعت کا ساتھ نہیں دیتے۔ ہمیں مذہبی جماعتوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ قسم ہے رب کعبہ کی، یہ مذہبی جماعتیں ہیں تو ملک پاکستان ہے، یہ مذہبی جماعتیں ہیں تو مسجد میں سکون سے آتے ہو، سکون سے نماز پڑھتے ہو، سکون سے اپنے کاروبار پہ جاتے ہو۔ یہ مذہبی جماعتوں کا وجود ہے، حکمران ڈرتے ہیں، وگرنہ مذہبی جماعتیں نہ ہو یہ ملک کو آپ کو مجھے بیچ کے کھایا۔ کیا جانا ہے جی؟ سب کچھ تو پہلے گروی پاکستان کا رکھا ہوا ہے، پھر بھی کہتے ہیں وہ ریاست مدینہ، تو کیا ریاست مدینہ انگریز کے پاس گئی ہے بننے کے لیے؟ وہاں سے بن کر آئے گی؟ یہ سب ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ کسی بھی سیاسی کارکن کا قتل کرنا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ محبت رسول میں، عشق رسول میں، اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، صحابہ اہل بیت کے تحفظ کے لیے جو جماعت جلوس نکالے اسے قتل کر دینا، اسے شہید کر دینا، یہ ظلم ہے کہ ظلم عظیم، بڑا ظلم ہے۔ اس لیے ذرا تھوڑا سا سنبھل کے چلنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کون پاکستان سے محبت کرنے والا ہے، کون پاکستان کا دشمن ہے، کون پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، کسے پاکستان آنے کی اجازت نہیں مل رہی، کون ہے۔ جرم ہے کہ بغیر جرم کے ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا میرے دوستو، فتح ہمیشہ دین اسلام کی ہے۔ فتح جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا پر آئے اس وقت سے لے کر آج تک دین اسلام پہ کسی نے قبضہ نہیں کیا، دین اسلام کو کسی نے مغلوب نہیں کیا، اور دین اسلام پہ کوئی غالب نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک
اللہ دیکھتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کون ہمارے ساتھ چلتا ہے، کون میرے رسول کے ساتھ چلتا ہے، کون دشمنوں کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے صرف دیکھنے کے لیے ہے، وگرنہ غلبہ دین اسلام کا ہے، حکومت اللہ کے فضل سے اب بھی دین کی ہے، بعد میں بھی دین کی رہے گی۔ دین کو مٹا سکتا، قرآن کو مٹا سکتا، میرے صحابہ کی عظمت کو گھٹا سکتا، میرے نبی کے تحفظ پہ کوئی ڈاکہ ڈال سکتا۔ جب تک یہ مذہبی جماعتیں ہیں اپنے نبی کے نام پہ قربان ہوتی رہے گی، قرآن پہ قربان ہوتی رہے گی، صحابہ اہل بیت کی عظمت پہ قربان ہوتی رہے گی، محمد عربی کے تحفظ کے لیے اپنے مال اور جان قربان کرتی رہے گی۔ حضرت عمر جو جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عمر بڑے صحابی ہیں، قسم ہے جب سنی حضرت عمر کا نام لیتا ہے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور چہرے پہ گلاب کی طرح مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ جناب عمر کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اسلام جب آپ نیا اسلام لائے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کتنی محبت ہے؟ یا رسول اللہ اپنے بچوں، اپنی اولاد اور اپنے سے علاوہ محبت ہے، یعنی ان سے جو محبت ہے وہ ذرا مجھے زیادہ ہے، اولاد سے محبت زیادہ ہے، بچوں سے، مال سے، اپنی جان سے محبت زیادہ ہے۔ آپ کی بنسبت میرے نبی نے فرمایا عمر پھر کان کھول کے میری بات سننا۔ جناب عمر کو میرے نبی نے فرمایا غور سے میری بات سننا، عمر ابھی تم کامل ایمان والے نہیں ہوئے، ابھی تم کامل ایمان والے نہیں ہوئے۔ یا رسول اللہ اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، میری جان کے علاوہ۔ یا رسول اللہ مجھے جان سے بھی بڑی محبت ہے، میری جان کے علاوہ بال بچوں پہ بھی، آپ بال بچوں کو بھی آپ کی عظمت پہ قربان کر دوں گا، مال کو بھی آپ کی عظمت پہ قربان کر دوں گا، لیکن اپنی جان سے پیار زیادہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابھی بھی تم کامل مسلمان نہیں ہوئے، ابھی بھی تم کامل ایمان والے نہیں ہوئے۔ یا رسول اللہ اب میری جان سے بڑھ کر آپ سے محبت، اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت، مال و دولت سے بڑھ کر آپ سے محبت۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تجھے مبارک ہو، تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ سب چیزوں سے بڑھ کر جب تک اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہوگی بروز قیامت میرے نبی کی شفاعت نہیں ہوگی۔ جی یہ حدیث ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں۔ محبت ہے تو پھر اولاد بھی قربان کرنی ہوگی، محبت ہے مال بھی قربان کرنا ہوگا، محبت